الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له نشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات درود پاک شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کی آمدی ہے، شاید آج 27 یا 8 تاریخ ہے جس کی سفر کی تاریخ پتہ نہیں، 1-2 دن کے بعد یہ ربیع الاول کا چاند شاید نظر آ جائے کہ سفر کے بعد یہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن پاک کی یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب ہے۔ آپ یہ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، جلالین یا باقی جو قرآن کی تفسیریں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نور سے مراد کیا ہے۔ فرمایا کہ نور سے مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اور کتاب مبین سے مراد روشن کتاب یعنی قرآن پاک۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا، یعنی تمہارے پاس اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ روشن کتاب یعنی قرآن پاک بھی ہے۔ اسی آیت کے تحت ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، یعنی اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نہیں تھی، یہ زمین آسمان بھی موجود نہیں تھی، یعنی گویا کہ یہ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی پیدائش کی۔ اور اس پر ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ تو فرمائیں کہ سب سے پہلے، یعنی اس کائنات سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالیٰ خالق قبل کل شیء نور نبیک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، یعنی اس کائنات سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے، اس وقت یہ کائنات کا وجود نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، یا سمندر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق کی، نور کو پیدا فرمایا۔ اس پر ایک اور حدیث بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے یہ پوچھ لیا کہ اے جبریل، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو میرے زمانے تک 1,24,000 یا کم و بیش
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب پورا وہی لے کر آتے رہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ ہر نبی پر وہ اللہ کی طرف سے وہی لے کر آتے تھے۔ تو آپ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، ان سے لے کر تو میرے زمانے تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی نبی آئے تو آپ ہر نبی پر وہی لے کر آتے رہے۔ تو آپ کو کیا اپنی عمر کا کوئی اندازہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، مجھے اپنی عمر کا کوئی صحیح اندازہ تو نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ ایک ستارہ مشرق کی طرف جو تھا نا وہ 72,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، یعنی ایک دفعہ طلوع ہوتا، پھر وہ 72,000 سال چھپا رہتا، پھر وہ 72,000 سال کے بعد پھر وہ دوبارہ روشن ہوتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 73,000 مرتبہ دیکھا۔ اب اندازہ کر لیں کہ 72,000 کو 73,000 سے ضرب دے تو کتنا بنتا ہے، اور میں یہ میری عمر کا اندازہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے جبریل، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ستارہ کون تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا وہ ستارہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عزت ربی وانا کوكب، فرمایا کہ میرے رب کی عزت کی قسم ہے کہ وہ ستارہ میں تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کے مبعوث فرمایا، نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نور کی تخلیق کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سب کی نور کی تخلیق کی۔ جب ان کی بعد میں تخلیق کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نور کو فرمایا کہ اے میرے نبی کے نور، تو ان انبیاء علیہ السلام کے نور کو دیکھ۔ جب نبی علیہ السلام کے نور نے ان انبیاء علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھے، جب نبی کو نور کو دیکھا تو نبی علیہ السلام کا جو نور ہے وہ غالب آ گیا۔ جب غالب آ گیا تو وہ جو انبیاء تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کو نوروں نے پوچھا، یا اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہمارے نور پر غالب آ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا نور ہے۔ یہ تو تھا حدیث کے اندر، آگے پھر قرآن پاک کے اندر آتا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کے نور تم سے فرمایا کہ اب یہ تم میرے ساتھ یہ عہد کرو، وعدہ کرو، یہ قرآن پاک کے اندر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر یہ میرے محبوب علیہ السلام تمہارے زمانے میں آ جائیں تو پھر میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ تم نے ان کی نبوت پر ایمان بھی لانا، ان کی نبوت پر ایمان بھی لانا اور ان کی تم نے مدد بھی کرنی۔ تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے نور نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عہد کیا، وعدہ کیا ہے، اے باری تعالیٰ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے اگر تیرے نبی کا نور، تیرے نبی آخر زمان نبی اگر ہمارے زمانے میں آ جائے ہم ان کی نبوت پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے یہ ان کی ایمان لانے کا وعدہ کیا ہے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ان کے طفیل میں نے تمہیں نبوت عطا فرما دی۔ اب مفسرین کرام فرماتے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عہد کر کے کہ ہاں اگر تیرے نبی آخری نبی ہمارے زمانے میں آ گئے تو ہم ان کی نبوت پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ انہوں نے اگرچہ ان کا اپنا بھی فائدہ تھا، اس کے بدلے میں ان کو نبوت مل گئی، لیکن انہوں نے ایک قسم کا نبی علیہ السلام پر احسان کر دیا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان پر ہم ایمان بھی لائیں گے، ان کی نبوت پر ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اگرچہ اس میں ان کا وقت تھا ان کو نبوت مل گئی لیکن ایک قسم کا احسان کر دیا۔ اب یہ قرآن پاک کے دوسری جگہ غالباً تیسرا یا چوتھا پارہ مجھے یاد نہیں،
اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بدلے میں نبی علیہ السلام کو ان کا احسان چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان انبیاء علیہ السلام پر گواہ بنا دیا. اور قرآن پاک میں واقعہ اس طرح آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی موجود ہیں گے، عام لوگ بھی موجود ہوں گے، سب نبیوں کو امتی وہاں موجود ہوگی. تو عام لوگوں سے تو ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بھی تم بتاؤ کہ تم نے کیا عمل کیا، نیک کیا، برا کیا، کیوں سے گناہ کی، ان سے سوال کیا جائے گا. لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے، اسے انبیاء علیہ السلام سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. انبیاء علیہ السلام سے صرف یہ سوال ہوگا کہ اے انبیاء کے گروہ، کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر تبلیغ کے بھیجا تھا کہ تاکہ لوگوں کو تبلیغ کرو، میرے احکام پہنچاؤ، تو کیا تم نے دنیا میں جا کر اپنی امت کو تبلیغ کی؟ وہ انبیاء علیہ السلام کہ ہاں اے باری تعالیٰ، دنیا میں جا کر ہم نے تبلیغ کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ انبیاء علیہ السلام واقعی تبلیغ کی. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز چھپی تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. لیکن ایک اس قاعدہ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہمیں تبلیغ کی، تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے اس پر دو گواہ بھی پیش کرتا ہے. دو گواہوں کے بغیر تو دعویٰ قابل قبول ہوتا ہی نہیں. تو لہذا آپ کے پاس دو گواہ موجود ہیں، گواہ پیش کرو کہ واقعی تم نے دنیا میں جا کر تبلیغ کی. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ میرے آخری نبی کی جو امت ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں سے افضل پیدا فرمایا. پھر ان کی فضیلت یہ ہوگی کہ یہ جو امتی ہیں نبی علیہ السلام کے، یہ جا کر گواہی دیں گے کہ یا اللہ کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. اب ان جو انبیاء کی جو قومی ہوگی وہ کہنے کہ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی امت کیسے گواہی دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی، ہمارا زمانہ پہلے گزرا ہے، آخری نبی بعد میں آئے ہیں، ان کی موت بھی بعد میں آئی، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے. تو لہٰذا یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، ان کی تو گواہی قابل قبول نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں. گواہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس موقع پر موجود ہو، جس نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ گواہ ہوتا ہے. یہ تو ہمارے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی ہے، تو یہ ہم پر یہ گواہی دے رہے ہیں، وہ ان سے کہیں گے. اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت یہ گواہی دی کہ ہے باری تعالیٰ کہ ہم تیرے نبی کے کہنے پر یہ گواہی دے رہے ہیں. ہم نے تیرے نبی سے یہ سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے تبلیغ کی. تو تیرے نبی کے فرمان کے مطابق انہوں نے ہمیں یہ فرمایا تھا، اس لیے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں. میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں. فقہ کا مسئلہ ہے، فقہ کی میں وضاحت کر دوں. یہ عدالت کا مسئلہ ہے، عدالت میں مطلب کہ جیسے فیصلے ہوتے ہیں. اصل میں گواہ ہوتے ہیں دو قسم کی. ایک تو ہوتا ہے گواہ بالاصل، ذرا یہ غور سے سن لیجیے. ایک گواہ ہوتا ہے بالاصل، ایک ہوتا ہے گواہ بالفرع. گواہ بالاصل تو وہ ہوتا ہے کہ جس واقعہ کی وہ گواہی دے رہا ہے اس واقعہ کے اندر وہ خود موجود ہو، اس نے اپنے آنکھوں سے وہ دیکھا ہو، اس نے وہ سارا واقعہ کا ملاحظہ کیا ہو، وہ جو موجود ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ تو گواہ بالاصل ہے. لیکن میں اس مسئلے کی تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دوں کہ زنا کو چھوڑ کر، زنا کے مطلب اس کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی مطلب یہ معاملات ہیں اس کے اندر یہ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا اس کے لیے دو گواہ کرنا ضروری ہے. مثلا نکاح کا مسئلہ ہے، کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، کوئی رداعت کا مسئلہ ہے، بھی مطلب اس نے دودھ پلایا یا نہیں پلایا، اس کی ردائی ماں ہے یا نہیں، جس کو رداعت کہتے ہیں، رداعت کا مسئلہ ہے، یا کسی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر صرف مطلب کہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے عدالت کے اندر دو گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ دو گواہ، یہ دو گواہوں کو سن کر کوئی قاضی فیصلہ کر دے گا. لیکن آج کل تو بڑا الٹی گنگا بہہ گئی تھی. حالانکہ دو گواہ شریعت نے رکھے،
لیکن اس کے لیے ایک اور بھی شرط ہے، کسی شریعت نے یہ بڑا یعنی احتیاط کیے. آج کل تو عدالت میں جاؤ، وہاں یہ جو عدالت کے اندر ہر قسم کے گواہ مل جائیں گے، وہاں سے جھوٹے گواہ کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، وہ گواہ پیش کرو تو اپنا فیصلہ کرا لو. لیکن شریعت نے یہ کام نہیں کیا. شریعت نے کہہ دی کہ نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی، مطلب کہ وہ جو جتنے بھی معاملات کے لین دو گواہ تو ہیں، لیکن ان گواہوں کے بارے میں جو قاضی ہے مطلب کہ وہ دو آدمی اپنی طرف سے جو دیندار ہے، جن کا دین ہونا مشہور ہے، دیندار ہے، جھوٹ نہیں بولے، ان کو اس کے علاقے میں بھیجے گا. یہ بھی شریعت نے احتیاط کی. اس کے علاقے میں بھیجے گا. وہ دو آدمی قاضی نہیں مطلب اس کے علاقے میں بھیجنے، وہ خفیہ طور پر، یہ دوسری لفظ میں یہ کہتے ہیں ایجنسی کے آدمی، وہ جا کر مطلب کہ ان کی چھان بین کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا یہ جو دو گواہ ہیں یہ واقعی موقع پر موجود، یہ دو گواہ واقعی مطلب یہ دیندار، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچ بولتے. جس وقت وہ جو ایجنسی کے جو آدمی ہوں گے یا قاضی کے جو آدمی ہوں گے، وہ جا کر ان کے بارے میں یہ کہہ گے ہاں واقعی یہ جو دو گواہ جو آپ کے سامنے پیش ہوئے یہ واقعی دیندار ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی صورت اچھی ہے. پھر وہ جو قاضی وہ ان دو گواہوں پر فیصلہ کر دے گا. لیکن آج کل یہ نہیں ہوتا. آج کل تو جناب ہوتے وہ اس میں پیسے دو اور کچہری میں دو گواہ لے لو، بس اس کو پیش کر دو، قاضی فیصلہ کر دے گا. بلکہ یہاں ایک اور مسئلہ دیکھو، وہ مجھے یاد آ گیا. عدالت مسئلہ یہ دو مسئلہ بتاتا ہوں. مسئلہ یہ کہ جب آدمی اپنی بیوی کو یہ درمیان میں مسائل شروع ہو گیا مجھے موضوع سے ہٹ کر، پر چلو کوئی بات نہیں، آپ کو چلو معلومات کے لیے. جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے نا، اب 3 طلاقیں کے بعد یا تو وہ 1 طلاق دے دے کوئی نہیں بگڑے گا، 2 طلاقیں دے دے کوئی نہیں بگڑے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الطلاق مرتان امساک بالمعروف وتسریح بالاحسان. یعنی اگر ایک آدمی 1 یا 2 طلاقیں دیتا ہے تو پھر وہ عدت کے اندر رجوع کر لے. یعنی اس کی جو عدت ہے، اگر وہ اس کو حیض آتا ہے تو 3 حیض ہے، اگر اس عورت کو حیض نہیں آتا بہت بڑی ہوگی ہے، یعنی 65 سال کے بعد حیض ختم ہو جاتا ہے تو پھر مطلب ہے کہ وہ 3 مہینے اس کی عدت ہے. اس نے 2 طلاقیں دی یا 1 طلاق دی تو وہ عدت کے اندر رجوع کر لے. یعنی رجوع کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس مطلب یہ موجود ہے بوسہ لے رجوع ہو جائے گا، یا اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ 2 گواہ بنا کر یہ کہہ دے گی کہ میں نے رجوع کیا. رجوع کا میں نے یعنی میں نے اس کو واپس نکاح میں لیا، یہ کہہ دے رجوع کیا، میں نے اس کو نکاح میں لیا. اس قسم کے الفاظ استعمال کر دے تو لہٰذا وہ نکاح میں آ جائے گی، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر وہ انہیں 3 طلاقیں دے دیے تو بھائی پھر اس کا کوئی حل نہیں، پھر حلالت کے بغیر نہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں جی، گورنمنٹ کا قانون کیا ہے کہ 3 طلاق وہ دے دیتا ہے، وہ جا کر مطلب کہ وہ یہ جو کیا کہتے ہیں یار اس کا یونین کونسل دیتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم تمہاری ثالثی کریں گے، لہٰذا وہ 3 طلاقوں کے بعد مطلب کہ وہ جو نا وہ صلح کرا دیتا ہے. ایک تو یہ غلطہ کرتا ہے، اس لیے یہ گناہ ہے. دوسرا کہ عدالت کے اندر جو مطلب جس وقت کوئی آدمی یہ تنسیخ، اچھا ایک اور وضاحت کر دوں، یہ مشہور یہ کچہریوں میں یہ اس کے یہ وکیلوں میں ججوں میں کھلا مشہور ہے. بھائی وہ جو نا یہ جو عورتیں طلاق لیتی اس کو کھلا نہیں کہتے، ایک مشہور ہو گیا ہے، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھی وہ کھلا کسے کہتے ہیں. ایک کھلا ایک تنسیخ نکاح ہے. تنسیخ نکاح مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جا کے عدالت کے اندر یہ دعویٰ دائر کر دے عورت کی جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا نکاح ختم کر دو، وہ تنسیخ نکاح ہے. یہ جو کچہریوں میں تنسیخ نکاح ہی دائر ہوتا ہے، وہ کاغذوں میں تنسیخ نکاح لکھا کہتے کھلا مشہور کہتے. کھلا اس کو نہیں کہتے، کھلا کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاوند کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو وہ پیسے دے کر طلاق لے لے، وہ پیسے دے خاوند کو طلاق لے لے. لیکن خاوند کو یہ چاہیے کہ مطلب کہ پیسے اگر وہ طلاق دینا بغیر طلاق دے پیسے کے بغیر، لیکن اگر وہ پیسے لینا چاہتا ہے تو پیسے لینے جائز ہے، لیکن پھر جتنا اس نے مار دیا ہے اتنے پیسے لے، اس سے زیادہ پیسے نہ لے. زیادہ پیسے دینا وہ مکروہ ہے. بلکہ وہ حدیث ہے بخاری کی کہ ایک عورت تھی اس نے جا کے وہ کھلا دائر کر دیا نبی علیہ السلام کے سامنے. اس صحابی کا مجھے نام تو یاد نہیں، کل بھی دیر ہوگی حدیث پڑھائی کو، اس نے کھلا دائر کر دیا. تو مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کہ تو کیا چاہتی ہے؟ کیا اس نے اس جو نا مار کے ایک کھجوروں کا باغ لیا تھا،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تیرا خاوند راضی ہو جائے یہ کھلے کا پر تو کیا پھر اس کو تو مار کرنے جو تو نے باغ لیا تھا اس کو واپس کر لے گی؟ وہ کہنا جی میں اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں، ایک بار کیا میں تو 2 باغ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کا کھلا کرا دیا تھا، اور جو باغ اس نے مار کے اندر لیا تھا وہ مار واپس کر دیا تھا وہ باغ، تو اس کو مطلب اس نے طلاق دی تھی، اس کا نام کھلا ہے۔ اچھا عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں ہوتا ہے کہ عورت جا کر تنسیخ نکاح کا وہ دعویٰ دائر کر دی ہے غلط، میں بتا رہا ہوں کیا یہ ایک دفعہ ایک میں نے فتویٰ لکھا تھا، یہ فتویٰ تھی کا مطلب ہے کہ یہ جو تھا یہ عورتیں جو پڑھتی ہیں مخلوط تعلیم ہے، اس میں تقریباً 17-18 سوال آئے تھے، یہ مطلب اس میں یہ مخلوط تعلیم جائز ہے یا نہیں، یہ جو لیڈی ڈاکٹر نے یہ بندے کا یہ علاج کر سکتی ہے یا نہیں، اس طرح کے 17-18 یہ سوال آئے تھے۔ تو میں نے شریعت کے مطابق لکھ دیا، حوالے بھی دے دیے کہ جناب گورنمنٹ کا جی کے پتہ کہ آپ یہ خیال کریں ورنہ ہم آپ کو گرفتار کر دیں کہ آپ نے مطلب کہ یہ تو سارا کام بھی خراب کر دیا، ہمارا معاشرہ یہ ایک چلتا ہے اسی طرح چلتا ہے، آپ نے کیسا فتویٰ دے دی؟ تو میں نے کہا جی کہ آپ گرفتار کرنا تو کر لیں، بارہ میں تو شریعت کے مطابق فتویٰ دے دیے، تو لہٰذا یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ بھی حکومت کے خلاف ہے، لہٰذا اگر کوئی گرفتار کرتا تو کر لے بھائی، پھر کیا کروں، میں تو شریعت کے مطابق مسئلہ بتا دینا۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ عورت جو نا مطلب وہ تنسیخ نکاح دائر کر دیتی، ایک جو نا اس کو جو نا اہل مرد اس کو وہ جو مطلب کہ عورتیں ہیں جو عورت کی عورتوں کا ورد ہے وہ 1000-2000 روپیہ جو اہل مرد ہے اس کو دے دیتا ہے، وہ جو آدمی ہے وہ خامد اس کا پتہ غلط لکھا دیتے، ایک دفعہ نوٹس گیا غلط پتے پر وہ واپس آ گیا، دوسرا گیا تو کہتے جی اس کو میسج بھیجے وہ آیا ہی نہیں، تو لہٰذا جو عدالت ہے وہ یک طرفہ ڈگری دے دیتی کہ جی نکاح ختم ہو گیا، یہ عدالت کرتی ہے۔ ایک دوسرا کہ اگر بالفعل اس کو نوٹس بھیجے واقعی اس آدمی کو نوٹس پہنچ جائے وہ نہیں آتا تو 2 دفعہ 3 دفعہ عدالت اس کو نوٹس بھیجے گی، وہ اس کا جو خامد وہ نہیں آئے گا کہ جو عورت ہے وہ ایک طرفہ اس کا نکاح ختم کر دے گی، تو اس ایک طرفہ نکاح ختم کرنے سے شرعی طور پر وہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح ختم نہیں ہوتا، وہ نکاح باقی رہتا ہے۔ اب مطلب یہ کہ وہ اس کی وہ فیصلہ دے کر جس وجہ دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ ہی ہوتا ہے، اس واسطے یہ غلط فیصلہ ہے۔ اچھا آپ اگر سوچیں کہ اگر کسی آدمی نے چوری کی ہو وہ عدالت میں نہیں پیش ہوتا تو کیا جو عدالت ہے اس چور کو چھوڑ دیتی؟ وہ پولیس کو دیتی جائے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، خود کو لے آتی، تو اس میں جس وقت وہ تنسیخ کا نکاح دائر کرتے تو وہ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں مطلب پولیس بھیجے اس آدمی کو بلا کر لے بلا دی یا طلاق دے یا اس کا چتر بسا، اس کو پوچھتے نہیں، اس کو بلاتے نہیں، 3 دفعہ نوٹس دینے کے بعد ایک طرفہ ڈگری پیش کر دے گی تو کیسے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ اس طرح عدالت کا جو ہے نا ایک طرفہ انہوں نے اپنا کوئی قانون لگا پاکستان میں اس طرح نکاح ختم نہیں ہوتا نہ اس کا آگے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو درمیان میں مسئلہ کہاں سے چلا تھا، مسئلہ چلا تھا یہ گواہ بالفرع سے، وہاں سے مسئلہ چلتا دوسری طرف نکل گیا۔ اب یہ کہ وہ جو 2 گواہ ہوتے ہیں، اصل 2 گواہ بالفرع ہوتے ہیں، اصل تو وہ ہوتے ہیں کہ جن نے اپنے یہ خود دیکھا، گواہ بالفرع ہوتے ہیں کہ یہ 2 گواہ بالاصل ہیں، 2 گواہ بالاصل 4 آدمی کو بلائیں گے، ایک گواہ بالاصل 2 آدمیوں کو بلائے گا اور وہ یہ کہا جی کہ مجھے کہ میں فلاں واقعہ میں موجود تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ واقعہ اس طرح پیش ہے تم میری گواہی پر گواہ بن دو۔ ایک گواہ بالاصل 2 آدمی کو گواہ بنے گا، وہ 2 آدمی جو ہے گواہ بالفرع بن گئے۔ دوسرا جو گواہ بالاصل ہے جس نے وہ موقع میں موجود تھا وہ بھی 2 آدمی کو کہے گا کہ وہ اس واقعہ کے اندر میں موجود تھا، وہ میں نے خود واقعہ دیکھا ہے، لہٰذا مجھے تو وہ سارا واقعہ بیان کرے اور یہ کہے کہ تم میری گواہی پر گواہ بن دو، تو لہٰذا وہ جو 2 آدمی گواہ بالفرع، یعنی مقصد یہ کہ گواہ بالاصل تو ہوں گے 2 اور جو گواہ بالفرع وہ ہوں گے 4۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر یہ مسئلہ چلا گیا عدالت کے اندر تو اگر یہ گواہ بالاصل موجود ہے تو پھر تم نے گواہ بالفرع تو ہونے کی ضرورت نہیں، پھر تو ان اصل پر قاضی فیصلہ کر دے۔ تو لہٰذا اگر بالفرض وہ 2 اصل موجود نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر اس کی جگہ وہ جو گواہ بالفرع قاضی پھر جو گواہ بالفرع ان کو بلائے گا ان کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو اب آؤ اصل مسئلے کی طرف کہ نبی علیہ السلام کی امت
ان انبیاء علیہ السلام پر جو گواہی دے گی نا کہ مطلب ہم یہ گواہی دیتے ہیں انبیاء نے اپنے مطلب تبلیغ کی اپنی امت کو، یہ گواہ بالفرع ہے، یہ ساری امت یہ گواہ فرع، یہ تو نبی علیہ السلام سے سن کر گواہی دے رہے ہیں۔ جب آخر میں اللہ کے محبوب علیہ السلام آئے گے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، پھر اللہ کے محبوب یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو گواہی دی، یہ گواہ بالاصل ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گواہ بالاصل وہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ کو جانتا ہو، جس واقعے میں موجود ہو، ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام جب یہ گواہ بالاصل ہیں، یہ ان کے پر گواہی دے رہے، ان کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو ہمارے زمانے تک یہ سارے واقعات کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام خود فرمایا کہ ان تو نبی و آدم و بین مائے بتے، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بن رہا تھا۔ تو گویا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام ابھی ہم نے چاند بھی نہیں پڑی تھی، ابھی تالا بھی تیار ہوا تھا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی نبی تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ علم عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے تک یہ سارے زمانات کے واقعات کو جانتے ہوئے ہمارے میں البلاغ مبین جن حضرات کو سنتے